ترجمہ کروں گا اور تفسیر کروں گا. ان آیتوں میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک بھیانک طریقے سے قوت دیا ہے، اور ایک زبردست قوت. وہ کیسے ہے؟ آیت کو پڑھنے سے پہلے میں وہ بات بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کے بعد جب نبوت ملی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کیا، ایک پہاڑ سے، پہاڑ کی چوٹی سے، پہاڑ کے اوپر سے شروع کیا، تو جتنے کے جتنے کافر تھے، سارے کے سارے کافر، وہاں یہود اور نصارہ نہیں تھے. مکہ میں سارے کے سارے مشرک تھے اور کافر تھے. ان لوگوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا. 2 مسلمان ہوئے، 3 4 5 6 7 8 10 15، اس طریقے پر مسلمان بڑھتے چلے گئے. ایک ایک بار، ایک ایک دیگر بار، 2 کر کے، 3 کر کے، اور صرف اسی لیے بڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر. دیکھیں وہاں جو مسلمان ہو رہے تھے وہاں اللہ کے رسول نے تلوار نہیں چلایا تھا. مکہ میں کوئی تلوار نہیں چلایا اللہ کے رسول نے. کسی سے نہیں کہا کہ ایک کلمہ پڑھو ورنہ قتل کر دوں گا. اللہ کے رسول نے نہیں کہا مکے میں. اب وہاں پر 12 صحابہ پیدا ہوئے جو دور دور سے بھی آئے تھے، کچھ مدینے سے بھی آئے تھے اور کچھ مکے کے تھے، جن میں سے 12 صحابہ ان کو بہت زیادہ ستانے لگے. کفار کافر ستانے لگے، بہت زیادہ پریشان کرنے لگے. کسی کو گرم ریت میں ڈال کر مارا کرتے تھے، کسی کے یہ دونوں ٹنگری کو پھاڑ دیتے تھے اور آگ کے ذریعے سے سلگایا جاتا تھا. تو یہ معاملہ ان 12 صحابیوں کے ساتھ کافر کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ 12 آدمی حبشہ، مدینہ نہیں، حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ. 12 آدمی، کتنے آدمی؟ 12 صحابہ تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں مکے والے تمہیں پریشان کر رہے ہیں، مجھے تو ستا نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول بڑے خاندان کے تھے. اللہ کے رسول کو اگر کوئی وہاں پر ستاتا، اس کے گھر والوں کو ستاتا، تو چچا تھے اور لڑ لیں گے. لیکن یہ جو غریب صحابہ تھے ان کے لیے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا، کوئی بھی کھڑا ہونے والا نہیں تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان 12 صحابہ کرام کو کہ تم حبشہ چلا جاؤ، اور حبشہ جا کر اس بادشاہ کو کہنا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو کہنا کہ جو ہے ہم لوگ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں اور اللہ کو ایک معبود مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے. تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا ٹھیک ہے یہاں پر رہ لو. اس زمانے میں مہمانوں کی بہت زیادہ عزت لوگ کرتے تھے، ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر کرتے ہیں. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی عزت کی اور کہا کہ ٹھیک ہے یہاں اگر تم کو رہنا ہے تو رہ سکتے ہو جتنا دن چاہو. اب اللہ کے رسول نے پھر مکہ میں، یہاں 12 صحابہ پہنچ چکے تھے کہاں پہ؟ حبشہ میں، اور اللہ کے رسول اکیلے تبلیغ کر رہے تھے مکے میں. کچھ پھر مسلمان ہونے لگے، پھر مسلمان بڑھنے لگے. مسلمان بڑھ رہے تھے یہ رسول کی کردار کو دیکھ کر، اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھ کر. غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کو گالی نہ دینا، لوگوں کی چغلیاں نہ کرنا، لوگوں کی برائی نہ کرنا، یہ اللہ کے رسول کی گویا کی ایک صفت بن چکی تھی کہ اللہ کے رسول پاک اور صاف ہے، امانت میں خیانت کرنے والے بھی نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ صادق اور امین ہے. صادق اور امین کا مطلب سچا
اور امین کا مطلب امانت دار تھے، تو یہ کافر بھی کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کی جو ایک اخلاق تھی اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ کسی ایک پر بھی تلوار نہیں چلایا مکہ میں کہ اے کافر تم کو ہم تلوار چلائیں گے تم مسلمان ہو جاؤ، کہیں نہیں۔ اب جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہو رہے تھے یعنی مسلمان ہو رہے تھے، بہت زیادہ تعداد میں صحابہ مسلمان ہوتے چلے گئے، جن میں سے حضرت عمر فاروق ہے، حضرت حمزہ ہے، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یہ جب اللہ کے رسول کے پاس ایمان لاتے گئے تو مسلمانوں کی قوت مل گئی، مضبوط ہو گئی، اور مسلمانوں کو ایک طاقت ملی ان لوگوں کے ایمان لانے کے بعد۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بھی کافر کو۔ حضرت ابوبکر کو بھی مارا گیا، اللہ کے رسول پر بھی ہاتھ اٹھایا گیا، حضرت عمر کو بھی مارا گیا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مارا گیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مارا گیا، لیکن کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائی، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا ہاتھ اٹھانے کا۔ صرف یہ کہا تھا کہ بس اللہ کا جو حکم ہے اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ، بس اللہ کا حکم جو ہے اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ۔ اب جب صحابہ بڑھتے چلے گئے، صحابہ پر پھر ظلم ستم کرنے لگے، اللہ کے رسول کو جیل میں ڈال دیا گیا، شیبہ ابی طالب کے اندر ڈال دیا اللہ کے رسول کو جیل میں، کئی دن تک رہے بھوکے پیاسے، بچے تڑپتے رہے۔ جب بچوں کو دودھ نہیں ملا تو ماں تھوک ڈال کر منہ میں ڈالا کرتی تھی، لوگوں کو کھانا نہیں ملا، وہ پتے کھا کر زندہ رہ رہے تھے۔ اس قدر جیل میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول کے خاندان کو ڈال دیے کافروں نے۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے اف تک نہیں کیا۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس جگہ پر یا تو ہم بدلہ لیتے یا تو پولیس کی مدد لیتے، یہ دو کام تو ہم ضرور کرتے۔ اگر خاندان بڑا ہے تو پھر ہم بدلہ لیتے، اگر خاندان بڑا نہیں ہے تو پھر پولیس سے ہم مدد لیتے، لیکن وہاں پر قربان جائے اللہ کے رسول نے اف تک نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہی نہیں تھا۔ اب وہاں پر لوگوں کو ستانے لگے، مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے۔ اب اچانک آیت نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ پھر اور آیت نازل ہوئی ہجرت کے سلسلے میں کہ اے اللہ کے رسول، اے نبی، اے محمد، اے مصطفیٰ، اے حبیب، اب تم کو ہم حکم دیتے ہیں کہ اب مکہ چھوڑ کر تم کو مدینہ جانا پڑے گا۔ کہاں چھوڑ کر؟ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، ہمیں اگر کوئی اس جگہ سے ہٹمڑا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، پولیس آ کے اگر یہ کہتے کہ نہیں تم کو یہاں نہیں رہنا ہے، سرکار اس جگہ کو اپنے حراست میں لے لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، اب تم کو یہاں سے کہیں اور جانا پڑے گا، اب ہم لوگ تو یہ کہیں گے نا بھائی کہ ہم کہاں جائیں گے، تو اب وہ کیا کہے گی؟ ہم کو کیا معلوم کہاں جانا ہے، کہیں بھی چلے جاؤ۔ بہت سارے لوگ راستے پر سو رہے ہیں، میدانوں پر سو رہے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ اب وہاں اپنا علاقہ چھوڑنے میں موت آ جاتی ہے لوگوں کو۔ آدمی اپنا جان دے سکتا ہے لیکن اپنے گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ بھائی چھوڑ سکتا ہے کیا؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں پر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ نے کہ ایک کام کرو، جب تم کو اتنے ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، دین کے کام کرنے میں لوگ پریشان کر رہے ہیں، تو پھر
اب مدینے طرف چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ اور سارے صحابہ کو لے کر جاؤ۔ اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کرام کو ایک ایک کر کے مدینہ پہنچاتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری میں گئے۔ سب کو بھیجنے کے بعد اب یہاں پر علماء نے ایک شعر لکھا ہے، اس پر اس کا معنی اور مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ جو مکہ اور مدینہ کا جو راستہ ہے، اللہ کے رسول جب حضرت ابو بکر کے ساتھ اور ایک خادم کے ساتھ جا رہے تھے، جو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول بھی کتنے آدمی ہیں؟ 3 آدمی، ایک نبی ہے، حضرت ابو بکر ہے اور ایک خادم تھا۔ 3 آدمی راستے میں جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر چل رہے ہیں، اب مکے سے نکلنے ہی والا ہے۔ اللہ کے رسول پیچھے موڑ کر اس طرح دیکھتے ہیں اپنے گاؤں کو، یعنی مکہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کہ اس شعر کا مطلب کہ مجھے مکے والوں نے رہنے نہیں دیا، یا اللہ اس کی گواہی قیامت میں دینا، یا اللہ میں نے دین کی خاطر جو ہے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ مسلمان جو غریب تھے، جن کے پاس 2 روٹی کھانے کے لیے نہیں تھا، وہ بھی اپنے گھر بار وطن چھوڑ دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی لیے ہجرت اسے کہتے ہیں جو دین کی خاطر اپنے گھر بار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، دوبارہ اس جگہ پر نہیں آنا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اور دل میں ایک درد لے کر گئے کہ آج جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس کا تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن وہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا احکام ہے، اس کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ یہ کب سوچ رہے ہیں؟ ایک آدمی کو نکال رہے ہیں۔ کوئی آدمی اگر کسی کو اسی گاؤں سے اگر نکال دیا جائے ہمارے ہی میں سے، تو جب ہم کو نکالے گا تو ہم کیا اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے؟ ہم یہ نہیں کہتے، ہم الٹا گالی دے کر بھاگتے ہیں یا تو مار کر بھاگتے ہیں۔ لیکن وہاں پر قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، یا اللہ ہم تو جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، لوگ وہاں سارے صحابہ مدینہ میں جمع ہو گئے اور وہاں پہ آرام بھی ملنے لگا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں نے تم کو گھر سے نکالا، تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان کو بھی گھر سے نکالو۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال تبلیغ کیا مکے میں؟ 23 سال تبلیغ کیا۔ 23 سال میں کسی کو ایک جھاپڑ بھی نہیں مارا، ایک جھاپڑ بھی نہیں، اف تک نہیں کیا۔ اب جب مدینہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، اور کیا ہے اس کے بعد آیت میں ہے کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور ان لوگوں کو قتل کرو اللہ کے راستے میں کہ جن لوگوں نے تم کو قتل کیا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھلے عام اجازت دے دیا
کہ تم کو قتل کیا ہے ان لوگوں نے، تم کو گھر سے نکالا ہے، تم نے 23 سال اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اب اللہ کہہ رہے ہیں ہم تم کو اجازت دیتے ہیں اب تم ان کو قتل کرو اور تم ان کو گھر سے نکالو۔ یہ بدلہ ہے۔ اب یہ جو ہم آیت ابھی پڑھیں گے، یہ کافروں کی جب کان میں آتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمانوں کے قرآن میں، مسلمانوں کی کتاب میں کھلے عام ہم کو مارنے کی دھمکی، ہمیں قتل کرنے کی دھمکی۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ کھلے عام تو نہیں ہے، ان کو 23 سال ستایا گیا۔ کون برداشت کرتا ہے 23 سال؟ 23 سال کون برداشت کرتا ہے؟ 23 سال انہوں نے مار کھایا، ان کو گھر سے نکالا گیا۔ ایسا بھی تو آدمی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ماری جا رہا بیچارہ چپ چاپ بیٹھا ہے، اس قدر کچھ نہیں کر رہا۔ نہیں، اللہ نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ تم کو جو ہے ہم ہاتھ باندھ کر اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا کرتے ہیں۔ اگر تم کو وہ مارتا ہے اور مسلسل ظلم کرتا ہے دین کی خاطر تو تم کو بھی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو اجازت تو دیتے ہیں، یہ ہر مذہب میں ہوا ہے۔ اب ہم پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ مسلمانوں کے قرآن میں کافروں کو کھلے عام قتل کرنے کی اجازت ہے، کھلے عام قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے، یہ ہر دھرم کے اندر موجود ہے۔ آپ ہندو دھرم میں بھی دیکھ لیں، مہابھارت کی لڑائی ہوئی تھی جس پر لنکا کو آگ لگایا گیا تھا، سیتا کو اٹھوایا گیا تھا، 50,000 سینکوں کو مارا گیا تھا، جس پر بہت سارے لوگ اس پر جمع تھے۔ اب اگر ہم یہ بولیں کہ یہ جو تم نے کیا تھا مہابھارت کی لڑائی، یہ کس کی کہنے پر کیا تھا؟ یہ کون سا دھرم میں اجازت ہے کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا؟ تو وہ خود جواب دیں گے کہ انہوں نے رام پر حملہ کیا تھا، اسی لیے انہوں نے اس پر حملہ کیا۔ تو ہم بھی کہیں گے کہ مسلمانوں پر 23 سال تک حملہ کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اب عیسائی مذہب میں لے لیں، 900 سال تک صلیبی جنگ ہوا۔ کتنے سال تک؟ 900 سال تک اسپین میں مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، مسلمانوں کو کاٹا گیا ہے، جرمنی کے ہر درخت میں مسلمانوں کو شہید کر کے لٹکایا گیا تھا، لندن کے ہر 4 مینار پر لوگوں کی یعنی مسلمانوں کی گردنوں کو لٹکا کر ڈھول بجایا گیا تھا۔ یہ 900 سال تک مسلمانوں پر ظلم کیا۔ یہ سوال تو ہم ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو 900 سال تک جو تم نے ظلم کیا مسلمانوں پر، یہ کس نے اجازت دی تھی؟ صرف سوال و جواب مسلمانوں کے لیے۔ تو اسی لیے قرآن میں کہیں بھی کھلے عام مارنے کا حکم تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے تو چھوڑنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ آگے آیت ہے دیکھیں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور جہاں چاہو ان کو تم قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو ان کے گھر سے نکال دو جہاں سے تم کو نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو قتل سے بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں اس آیت کا ایک مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ حنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اس سے پہلے حج کرنے سے روک دیا تھا کافروں نے کہ نہیں مسلمان حج نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں نے کہا کیوں نہیں، تم لوگوں کو ہم اس سال حج کرنے نہیں دیں۔
तो मुसलमानों ने कहा कि ठीक है, हम अगले साल आते हैं, सुलह कर लेते हैं। तो वहां पर काफिर का और मुसलमानों का सुलह हुआ आपस में कि ठीक है, मुसलमान इस साल हज नहीं कर पाएंगे, किसी और साल हज करेंगे। मुसलमानों का आदमी अगर मक्के में आ जाते हैं तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और हमारे आदमी अगर मुसलमानों के पास चले जाते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सुलह है। अब बताओ कितना, ये कोई सुलह होता है? पर हमारा आदमी चला जाएगा, छोड़ना पड़ेगा, उनका आदमी जब आ जाएगा हम नहीं छोड़ेंगे, ये कोई सुलह होता है क्या? लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डन कर दिया, कहा कि ठीक है, दस्तखत कर दिया अल्लाह के रसूल ने कि ठीक है, ये सुलह मंजूर है। देखिए कितना नाइंसाफी सुलह किया है। फिर भी अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है। सहाबा गुस्से से लाल हो रहे थे ये सुलह देखकर कि हजरत अली को मिटाने से इनकार कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये कैसा कमजोरों का सुलह है ये। हजरत उमर फारूक का तीवर तो गर्म हो रहा था कि हम मुकाबला करेंगे इनसे, सुलह ऐसा क्यों करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम है कि आगे चलकर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो जब अल्लाह के रसूल मदीने वापस चले गए तो इन लोगों ने सुलह को तोड़ दिया। सुलह को तोड़ना नहीं चाहिए था, गद्दारी कर लिया। अब देखना, इस्लामिक हुकूमत में जो आदमी गद्दार होता है उसकी सजा सजाए मौत होती है। इस्लामी हुकूमत को छोड़ ले, हमारे इंडियन एजेंसी के अंदर अगर कोई गद्दार होता है, इंडियन पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई बात को लीक करता है किसी दूसरे मुल्क से तो उसको गद्दार माना जाता है, फिर उसकी सजा सजाए मौत होती है। तो ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धोखा किया काफिरों ने, और फिर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, जब तुमसे धोखा किया तो तुम उनको ना छोड़ना। इसी वजह से अल्लाह ने कहा कि तुम उनको कत्ल करो जहां पाओ, वअखरिजुहुम मिन हैसु अखरजुकुम, और उनको उनके घर से निकाल दो जहां से तुमको निकाला था। मक्के से निकाला था ना, तो तुम भी मक्के से उनको निकाल दो। अब आगे क्या है, वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना जो है कत्ल से बहुत बड़ा गुनाह है। फितना इंसान को बर्बाद कर देती है। कत्ल जितना बड़ा गुनाह नहीं है, फितना बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे दरमियान कभी फितना पैदा हो जाता है, बात हम अजीब तरह से करते हैं, एक फितना पैदा हो जाता है। कुरान में है कि फितना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, ये जब तक फितना जितने लोगों तक फैलता रहेगा गुनाह मिलता रहेगा। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान में फितने से बड़ा